إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا وقال الله تعالى في موضع آخر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الزاني لا يزني حين يزني الزاني وهو مؤمن والسارق لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن. وحديث إلى آخره أخرجه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے گئے تمام برگزیدہ بندوں پر اور ان تمام بندوں میں اور ان تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار آقائے نامدار حبیب مصطفیٰ جناب مدنی تاجدار مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بہا درود و سلام ہوں. معزز حاضرین، آج میں زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. اللہ رب العالمین نے یہ جو زمانے جو بنائے ہیں، زمانہ یہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس زمانے سے ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے اوپر شکایتی والا جملہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابن آدم جو ہے مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے. ابن آدم کی اولادیں جو ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھے تکلیف اور آدم کی اولاد آدم کی ذریت تکلیف پہنچاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کس طریقے سے تکلیف مجھے پہنچاتی ہے، زمانے کو برا بھلا کہتی ہے. آج ہم اور آپ بھی زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. کوئی بات ہوئی بہت ہی خطرناک زمانہ چل رہا ہے، کوئی بات ہوئی بڑا ڈینجر زمانہ چل رہا ہے. زمانہ ڈینجر نہیں ہوتا ہے اور نہ تو زمانہ وہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا، اور اس آیت کریمہ کے بعد میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا اس آیت کریمہ کو جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو ہار ہونے کے بعد میں پھر جیت ملی تھی. اللہ رب العالمین وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں زمانے کو لوگوں کے درمیان میں چینج کرتا رہتا ہوں، بدلتا رہتا ہوں. اسی لیے ہر 100 سال میں اللہ رب العالمین ایک ایسا مجدد پیدا کرتا ہے، ایک ایسا دین کا رکھوالا پیدا کرتا ہے کہ جو دین میں بدعتیں، شرک، خرافات، ساری برائیوں کا خاتمہ کر کے وہ دین کی نئی سرے سے تجدید کرتا ہے، مجدد پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین. اس 100 سال میں ابھی 100 سال پورے ہونے میں سمجھ لیجئے کہ ابھی 25 سال ابھی اور باقی ہیں. یہ جو صدی جو چل رہی ہے اس میں ابھی 25 سال اور باقی ہیں. ہندوستان کی آزادی کے بعد سے میں لے کر کے بتا رہا ہوں، 75واں سال 76واں سال اس کا بھی آزادی کا جشن منایا گیا.
تو اللہ رب العالمین 100 سال میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ وہ مجدد کیا کرتا ہے کہ وہ دین میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، شرک و بدعات پیدا ہو گئی ہیں، ساری خرافات پیدا ہو گئی ہیں، ان خرافات کو وہ ختم کرتا ہے اور بدعات کا خاتمہ کرتا ہے، شرک کا خاتمہ کرتا ہے اور ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے دین کو ایسے اصلی دین پر لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے۔ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد دین، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مجدد دین کہ انہوں نے دین کی صحیح معنوں میں تجدید کی، اور دین کی تجدید اس طریقے سے کیا کہ نئے سرے سے اگر ہم سعودی عربیہ میں جاتے ہیں تو سعودی عربیہ میں اس دین کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس اصلی دین پر لا کر کے سعودیہ کو چھوڑ دیا ہے اور مملکت توحید کو چھوڑ دیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جس کو آج ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ہمیں اور آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور آج ہندوستان کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ زمانے سے اللہ رب العالمین بذات خود ہے اللہ رب العالمین، اور اسی زمانے کو لوگوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین چینج کرتا رہتا ہے۔ آج یہ زمین کا مالک اگر ہم ہیں تو 100 سال تک یہ زمین ہمیں اور آپ کو برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد میں 100 سال کے بعد میں یا تو یہ زمین ہمیں برداشت نہیں کر پائے گی یا ہم بذات خود ہی زمین کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور اتنی لمبی عمریں اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے، امت محمدیہ کی عمریں بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں ان کے پشت پر ہاتھ رکھا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے، اور پوری ذریت کو قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت کو اللہ رب العالمین نے نکال کر کے باہر کیا۔ ہم اور آپ کی روحیں نکلی اور نکالنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہماری روحوں نے برجستہ برملا رب کے سامنے اعلان کیا۔ ہماری روح میں جو ہمارے اندر وہ روح ہے کہ اگر وہ روح نکل جائے تو آدمی بے معنی ہو جاتا ہے، یعنی موت اسے آ جاتی ہے اس انسان کو۔ وہی اللہ رب العالمین نے جب اس کو پیدا کیا اور روحوں کو نکالا تو اس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اختیار دیا کہ تم کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کو جتنا جینا چاہو جس کو اس میں دے سکتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دیا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کمی کر کے 60 سال پہ لا کر کے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو روک دیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کی عمریں کتنی ہوں گی؟ کہا 60 اور 70 کے درمیان، میری امت کی اکثر عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، 60 اور 70 کیا کہتے ہیں کہ درمیان میں ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ دیکھ لیں 63 سال 2 مہینے 12 دن کی زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم اور آپ کو اگر یہ عمر اگر کچھ متجاوز اگر مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین نے بونس دے دیا ہے، بونس۔ اماموں کو جو بونس رمضان میں ملتا ہے وہ بونس میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اماموں کو وہ بونس رمضان المبارک کے مہینے میں ملتا ہے، اور جو ہمارے غیر ہیں جو ہمارے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کو بونس ہم دیوالی میں دیتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین اگر ہماری عمر میں اگر اضافہ کر دے 63 سال سے 65 سال سے 60 سال سے اوپر عمر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے بونس دیا ہے، چانس دیا اللہ رب العالمین۔ اور لمبی عمر بھی مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے یا اسے معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دیتا ہے، عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سلسلے احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ آئیے تو میں چل رہا ہوں کہ ساری برائیوں کو اللہ رب العالمین نے سد باب کیا ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں
سارے برائیوں کا اگر کوئی مخالف ہے تو واحد اسلام ہی وہ ایسا نظام ہے اور اسلام ہی وہ ایسا دین ہے جو ساری برائیوں کی کھلا مخالفت کرتا ہے اور برملا اعلان کرتا ہے۔ پچھلے اس میں جمعے کے خطبے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولادوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد میں آئیے چلتے ہیں چوری کی طرف۔ چوری ہم اور آپ بہت ہی معمولی میں اور ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو سعودیہ کی سرزمین میں، کویت کی سرزمین میں، جو کیا کہتے ہیں اس میں، وہاں کی عمان کی سرزمین میں، جو یعنی جو گلف کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں جو رہا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اللہ کی قسم، کہ سعودیہ عربیہ میں اگر آپ کا پاکٹ اگر گر جائے تو کوئی سعودی آپ کا اس پاکٹ کو چھو نہیں سکتا ہے۔ 10 دن کے بعد نہیں، 1 مہینے کے بعد آپ کا جہاں پر گرا ہوا پاکٹ، آپ کا منی پاکٹ، اسی جگہ پر آپ جا کر کے اٹھا سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بنگلہ دیشی اس کو ہاتھ نہ لگائے، الا یہ کہ کوئی پاکستانی اس کو ہاتھ نہ لگائے، الا یہ کہ کوئی انڈین اس کو ہاتھ نہ لگائے، تو سعودی عربیہ کا کوئی آدمی اس چیز کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا تھا آج سے 1447 سال پہلے، اس قانون پر مکمل عمل ہوتا ہے سعودی عربیہ کے اندر۔ صرف توحید ہی نہیں لے کر کے وہ گھومتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کے دن وہاں پر بڑی بڑی جو جامع مسجدیں ہوتی ہیں، ان جامع مسجدوں کے سامنے باقاعدہ مذبح بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس مذبح کے سامنے جو زناکار لوگ ہوتے ہیں ان کی گردنوں کو قلم کیا جاتا ہے، جو چور لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے۔ وہی جمعہ کے نماز کے بعد میں لوگ نکلتے ہیں اور باہر کھڑے ہوتے ہیں، سب لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، تاکہ عوام الناس میں یہ میسج جائے، یہ پیغام جائے کہ اسلام نے چوری پر کتنی زبردست کیا کہتے ہیں وہ عشق کی بینڈ لگایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سارق چوری کرنے کا زیادہ تر وہ ہوتا ہے جس کے اندر اکثر بیشتر کیا کہتے ہیں مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، مرد ہی کیا کہتے ہیں زیادہ تر چوری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا چور ہو یا چورنی ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اگر وہ چوری کریں۔ والسارق والسارقة فاقطعوا، قطع يده فاقطعوا أيديهما، ان کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن کیا آپ کا کیا کہتے ہیں اگر آپ کی کیا کہتے ہیں وہ کوئی کھانے پینے والی چیز اگر کوئی چوری کر لیا تو اس پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں۔ یا اگر کیا کہتے ہیں کوئی آپ کی معمولی سی چیز، آپ کا قلم کسی نے چوری کر لیا تو کیا اس پر بھی ہاتھ کاٹ دیں؟ اگر کیا آپ کا کوئی رومال کس نے چوری کر لیا تو اس پر بھی ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بتلایا، اور نظام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فالو کروایا، کہا کہ آپ انہیں بتلاؤ کہ چوری پر کیا حد ہے، اور جو حد کس نے کتنا چوری کرے آدمی، تو اگر کوئی ایک انڈے کے برابر اگر چوری کرے، انڈا کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جو کشتیاں چلتی ہیں، جو بڑے بڑے شپ چلتے ہیں، جو ٹائٹینک جہاز جیسی بڑی بڑی جہازیں جو بنی، ان جہازوں کو روکنے کے لیے ایک بڑا بھاری کیا کہتے ہیں انڈا ہوتا ہے، اس کے برابر اگر کوئی آدمی اگر چوری کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یا کوئی کیا کہتے ہیں آپ کا کیا کہتے ہیں 1,00,000-2,00,000 روپے یا کہتے ہیں اس سے زائد کیا کہتے ہیں آپ کے زیورات، کئی لاکھ کے زیورات اگر چوری کر لے تو ہاں اس کے ہاتھ کاٹے جائے گا، ہاتھ کاٹے جائے گا۔ معمولی سی چیزوں پر، کھانے پینے والی چیزوں پر، اس پر کوئی سرزنش اسلام نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا۔ اب اگر ہم نہیں پڑھتے، ہم اس کو نہیں جانتے، تو اس میں غلطی کس کی ہوئی؟ اللہ کی غلطی ہوئی، ہماری اور آپ کی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے
संविधान को पढ़ा ही नहीं, जो संविधान का बाप है कुरान मजीद, उसको पढ़ा ही नहीं हम और आपने, और आज चिल्लाते हुए फिरते हैं कि संविधान लागू होना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए, संविधान पर अमल करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे कानून और सारी कानून की चीजें कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया, हमने उस संविधान को पढ़ा ही नहीं। बताइए, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कितनी सख्ती के साथ में, देखो वहां पर मदीने में इस चीज को लागू कर रहे हैं। ये देखिए ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, मुतबन्ना बेटा कहा जाता है उसे, मुतबन्ना, मुंह बोले बेटे को मुतबन्ना कहा जाता है अरबी में। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में छोटे में ही आए और गुलाम थे। बहुत दूर से इनका बड़ा लंबा वाक़या है, इंशाअल्लाह रहमान ईद के मौके पर अगर जो रहा है तो इंशाअल्लाह रहमान इनके वाक़े को जिक्र करूंगा, बयान करूंगा। लेकिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतबन्ना बेटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे उठाया और पकड़ने के बाद में कहा ज़ैद बिन मोहम्मद है, ये ज़ैद बिन मोहम्मद है, यानी मोहम्मद के बेटे ज़ैद। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बेटे, कासिम हैं, अब्दुल्ला हैं, इब्राहिम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीनों बेटों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन ही वफात दे दिया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या मशीयत थी, उस मशीयत तक हमारा दिमाग में नहीं पहुंच सकता है और हमें उसमें तावील करने की जरूरत भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के मुतालिक हम तावील करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए उनको फौत दे दिया, इसलिए फौत कर दिया, इसलिए फौत कर दिया। तो सबसे बेहतरीन बात यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, बच्चों की वफात के ताल्लुक से, इसलिए कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए आपके ऊपर आपके बच्चों को वफात दे दिया बचपन में, ताकि वो बच्चे बड़े होकर के इस चीज का दावा न करें कि मेरे अब्बू नबी थे तो इसलिए मैं भी नबी बनूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन में ही फौत कर दिया। अब आइए, ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक आदमी आया और कबीले मखज़ूम एक कबीला था। वहाँ पर बहुत सारे कबाइल होते हैं, जो तमीमी कबीला, उतैबी कबीला, ये कबीला, वो कबीला, इन सब कबीलों के नाम वहाँ पर। हमारे हिंदुस्तान में नहीं है फलाने बिरादरी है फलाने बिरादरी का है, फलाने बिरादरी का है, वो तो बड़े बड़े चौधरी साहब हैं, वो शेख साहब हैं, वो सैयद साहब हैं। ये हिंदुस्तान में चलता है, हम और आपके बनाए हुए ये कानून। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आए और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिफारिशी बनाया। कहा हमारे कबीले की एक बेटी ने, फातिमा मखजूमिया ने चोरी कर लिया है और बड़े ऊंचे घराने की बेटी है, मेरी नाक कट जाएगी, आप चल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तखफीफ कर दें, कह दें कि इसके उसमें तखफीफ कर दें, यानी इसके उसको हल्का कर दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे सिफारिश बन करके, और जब ये बात कही, अल्लाह के रसूल कबीले मखजूम की बेटी ने, फातिमा मखजूमिया ने चोरी किया है, आप उस चोरी में तखफीफ कर दीजिए, यानी उसका हाथ मत काटिए। नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, तमतमा उठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब सुर्ख होता था तो एकदम बिल्कुल शोले के मानिंद एकदम बिल्कुल तमतमाता था, एकदम बिल्कुल जैसे अभी खून निकल जाएगा, अभी अगर उंगली लग जाए, ब्लेड लग जाए, जिस तरीके से खून फल से निकलता है, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से तिमला। इसलिए कि अल्लाह के कानून में तखफीफ की बात की थी। हम और आप बर्दाश्त कर ले जाते हैं ना। अगर हमारे घर का कोई आदमी हो तो उसके बचाने के लिए चाहे यहाँ से हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक जाना पड़े तो उसके लिए लग जाएंगे, और उसके लिए पूरी दौलतें निकाल करके सर्फ कर देंगे उसके पीछे बचाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिफारिश कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कानून को फॉलो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे करवा।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سنہرے حروف سے لکھے گئے، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، لسرقت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، فاطمہ قبیلہ مخزوم کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قانون بنا کر کے نازل ضرور کرتا تھا، لیکن اس قانون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے اس قانون کو فالو کرواتا تھا۔ اب بتائیے اتنی سختی کوئی دکھا پائے گا اپنے گھر پہ؟ اگر اپنی بیٹی کو ہم تھوڑا سا ڈانٹ دیں تو ہماری بیویاں جو ہیں وہ بیلن اور جھاڑو اور چپل کیا کیا لے کر کے دوڑ پڑیں گی ہمارے اوپر۔ آج کی حالتیں یہ ہیں، معاف کریں میری مائیں اور بہنیں، سن نہیں ہوگی میری باتوں کو، کہ اگر بیٹی کو اگر باپ اگر نصیحت کر رہا ہو تو ماں اس میں ضرور کیا کہتے ہیں، اس میں بیچ میں کیا کہتے ہیں آڑے آتے۔ بیٹے کو اگر نصیحت کر رہا ہو باپ تو ماں کی ممتا بڑی جلدی جاگ جاتی ہے، آ کر کے بیچ میں دیوار بن کر کے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ الفاظ سنہرے حروف میں لکھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اور قیامت کی صبح تک جب جب بھی جمعہ کے ہوگا، خطبہ ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، کانفرنس ہوگا، جلسہ ہوگا، تو اس میں علماء کرام اس چیز کو آپ کو سناتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قانون نافذ کیا کہ چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، چاہے وہ چور ہو چاہے وہ چورنی ہو، مرد ہو عورت ہو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر چوری کرے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو آیا اب بتائیے، اللہ تبارک و تعالی نے قانون سورہ مائدہ میں نازل کیا، آج سے 1447 سال پہلے، 1447 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس چیز کو کر کے دکھلا دیا اور روک دیا اور غصے کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب بتائیے، اگر چوری ہم کرتے ہیں یا چوری پر اس پر ہم کیا کہتے ہیں، اس کو سزا نہیں دیتے ہیں، تو ہماری غلطی ہے یا اللہ رب العالمین کی غلطی ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہے؟ معلوم کیا ہوا، نہ تو اللہ رب العالمین کی کوئی غلطی ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی ہے۔ غلطی ہے تو ہماری غلطی ہے، کیونکہ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کی بالادستی یعنی قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے اور تمام چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن اور احادیث صحیحہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں فتنہ اور فساد جو آج زمین پر پھیلا ہوا ہے، اس برائی کو دیکھ کر کے نہ روکنے کی وجہ سے، ہم اور آپ برائیاں دیکھتے ہیں نا، باہر برائیاں، مسجد میں تو دیکھیں گے تو بڑے تراک سے روک دیتے ہیں، کسی کو بھی روک دیتے ہیں، ارے باہر کافروں کو بھی روک کر کے دکھاؤ، آج روکنے کی ضرورت ہے انہیں، کافروں کو بتاؤ، کافروں کو روکو، جو غیر ہیں ان کو برائی کرتا ہوا دیکھیں، انہیں روکو، تب تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اور آپس میں ہی لڑتے رہے تو پھر کیا ہمارا ایمان کیا، آپس میں ہی ایک دوسرے کو دکھاتے رہے کہ ہم تو ہم ہیں، ہمارے سامنے کوئی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اور بلکہ ایک چیز اور میں چیز دیکھ رہا ہوں، ایک اللہ رب العالمین کی چادر ہے، اس چادر کو بھی اللہ رب العالمین کی چادر کو کھینچنے کی کبھی کوشش نہ کرو۔
اللہ رب العالمین کی چادر جانتے ہیں کیا ہے؟ تکبر. تکبر نہیں کرنا اس کا. اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ رب العالمین متکبر کو پسند ہی نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سے تکبر کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند ہی نہیں کرتا ہے. اور آج تکبر ہمارے اندر پیدا کہاں سے ہوتی ہے میں بتا دے رہا ہوں. ہر ایک آدمی کا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, سب کے پینٹ کو آپ نکلنے کے بعد میں جمعہ کے خطبے کے بعد میں ناپ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا کس کا پینٹ ٹخنے سے اوپر ہے اور کس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے. اللہ کی قسم پینٹ اگر ٹخنے سے نیچے جاتا ہے آدمی خود تکبر نہیں کرے گا, لیکن اس کے اندر خود تکبر کا سائبہ پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایڑی والوں کے لیے جہنم ہے, دوزخ ہے, جہنم کی آگ ہے. ایڑی والے کون ہیں؟ ایڑی جو ہوتا ہے ہمارا جو پینٹ پتلون, ہمارا پائجامہ, ہمارا جو ہوتا ہے جو پہنتے ہیں ہمارا, اگر ٹخنے سے نیچے اگر پہنچ گئی تو وہ چیز ہمارے اندر, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم تکبر نہیں کرتے, لیکن ہمارے اندر خود تکبر کا سائبہ پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے تاکید فرمایا کہ ایڑی والوں کے لیے دوزخ ہے, ایڑی والوں کے لیے جہنم ہے, ایڑی والوں کے لیے عذاب ہے. اور مسلمانوں آج 90% میں کہتا ہوں, 90%, 10% میں نہیں کہتا, لیکن لوگوں کے پینٹ پتلون نیچے ہوتے, ٹخنے سے نیچے ہوتے. اور جبکہ ٹخنے سے نیچے رکھنے والے, پینٹ اور پتلون رکھنے والے, وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے آج سے 1447 سال پہلے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اٹھائیے, اللہ رب العالمین کہہ رہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے لوگوں زمین پر اکڑ کر نہ چلو, انک لن تخرق الارض, زمین پر اکڑ کر نہ چلو, ولن تبلغ الجبال طولا, اور تمہارا زمین پر اکڑ کر کے چلنا کیا جانتے ہیں, تمہارا زمین پر اکڑ کر کے چلنا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تم پہاڑوں کے برابر تم پہنچ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا. بتائیے اب تکبر کر کے اگر ہم اور آپ اگر زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں تو نہ تو ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ یہ جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے دامنوں میں, اللہ رب العالمین کی میخ ہے جو زمین جنبش نہ کرنے پائے, ان پہاڑوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اللہ رب العالمین کی تکبر جو عظمت, اللہ رب العالمین کی عظمت ہے, اللہ رب العالمین کی والکبریاء ردائی, کبر اور تکبر اللہ رب العالمین کی چادر ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی چادر کو جو گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے نہیں بخشتا, اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا. تو یہ جو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ساری برائیوں پر کیسے پابندیاں عائد کر رہا ہے, ان تمام برائیوں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے سے منع فرمایا. تکبر, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ہر شیخی بات سے اور ہر اکڑ کر کے چلنے والے سے, ہر تکبر کرنے والے سے اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتا. مختال فخور, اکڑ کر کے چلنے والے, تکبر کرنے والے, کس چیز پر اکڑ ہے. اور مسلمانوں
اگر اپنی اس انا کو، آج انا میں بہت لوگ کیا کہتے ہیں الجھے ہوئے، انا میں اگر میں اپنے اندر پیدا کر لوں یہ چیز انا میں، تو یہ شیطان کی صفت ہو جائے گی۔ اگر انا میں اپنے اندر پیدا کر لوں تو یہ فرعون کی صفت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے انا کو انہی چیزوں کے ساتھ میں، انہی لوگوں کے ساتھ میں بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے جب شیطان سے پوچھا تھا کہ اے شیطان بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10-11 اٹھائیے، 8ویں پارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 اٹھا کے پڑھیے۔ کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، ارے میں اس آدم سے بہت بہتر ہوں، بہت اچھا ہوں میں۔ خلقتنی من نار وخلقته من طین، اس لیے کہ تو نے میری پیدائش آگ سے کی ہے، وخلقته من طین، اور اس کی پیدائش کس سے کی ہے؟ مٹی سے کی ہے۔ تو مٹی آگ سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے میں ہوں، میں انا کہا۔ کس نے کہا؟ شیطان۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ نبا کے اندر، سورہ نبا نازعات، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ انا ختم کر دیجیے، انا بہت ہی نقصان دہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور انا سے ہی تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور تکبر اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی چادر ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو چادر گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا ہے۔ آئیے، یہ تو تکبر کی بات ہوئی، اس برائی پر بھی اللہ رب العالمین نے پابندی عائد کر دی، اور اس کے بعد میں اگر ہم نہیں مانتے تو اللہ رب العالمین نے کی کوئی غلطی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں، اور اللہ رب العالمین انا کرنے والوں کو اور تکبر کرنے والوں کو بہت جلدی ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ایسا ذلیل جب کرتا ہے اللہ رب العالمین، جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے اور کسی کو ذلیل کرتا ہے، تو اس ذلت کو پھر آدمی کہیں بھی نہیں بچا پاتا ہے۔ اپنے گھر میں اگر چھپتا ہے تو اپنے گھر میں بھی شرم محسوس کرتا ہے اللہ رب العالمین جب جسے ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے دلوں سے انا کو نکال دیجیے اور تکبر کا سائبہ نہ پیدا ہونے پائے، اس لیے اپنے پینٹ، اپنے پتلون، اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھیے، اس چیز کو اوپر کر دیجیے اور اس کو کٹنگ کرا دیجیے۔ بہت سارے ٹیلر موجود ہیں الحمدللہ، اور اپنے ٹخنے سے اوپر رکھیے اس چیز کو۔ آج میں اس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ساری برائیوں کو، اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے روکا ہے۔ آئیے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، نہیں تو انشاءاللہ الرحمن آگے بات اور میں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین جو جو برائیاں ہیں، اے اللہ تو نے جو قرآن میں ہمیں روکا ہے، اے اللہ ان برائیوں سے ہمیں رک جانے والا، اور بارے الہ جن برائیوں سے تو نے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ تو ہمیں ان برائیوں سے دور کر دے، ان برائیوں کے قریب بھٹکنے والا بھی مت بنا۔ اور بارے الہ جو ہمارے جو بھائی آج جن کی جو جائز تمنا ہے، ان کی جائز تمناؤں کو اے اللہ تو پورا کر۔ اور بارے الہ تو ہر چیز کا تو خالق اور مالک ہے میرے رب ذوالجلال، تیرے قبضے قدرت میں عزت بھی، ذلت بھی، سب ساری چیزیں اللہ تیرے ہاتھ۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو، اے اللہ تو بلندی عطا فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما، اے اللہ تو آج مسلمان بھائی ہمارے جہاں جہاں بھی، چاہے وہ فلسطین ہو، چچنیا ہو، بوسنیا ہو، جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی ہمارے آج پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو اللہ تو
اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ تو غیبی مدد فرما۔ آج ان پریشان حالوں کے لیے اے اللہ آج تو الہی سہارا ہے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کا سہارا نہیں ہے میرے رب الجلال۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کی مدد فرما۔ اور ایک بات آخر میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں ایسا سنہرا موقع شاید آپ کو ملے، اس لیے کہ اگر ہم ابھی گھر گئے اور ہو سکتا ہے ہمیں اٹیک آ جائے، برین ہیمریج ہو جائے، حلب میں ہم کھا رہے ہوں اٹک جائے، کھانا ہی اٹک جائے، نیچے ہی نہ اترے، ہماری موت کا سبب بن جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس حسرت کو بیان اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ تو نے میری موت کو مؤخر کیوں نہیں کر دیا تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے میں ہو جاتا۔ یہ موت کے وقت وہ حسرت ہوگی انسان کی، اور اللہ رب العالمین نے موت کے وقت کی اس حسرت کو بیان کیا سورہ منافقون کے اندر۔ اللہ سے آج اتنا اچھا اور اتنا سنہرا موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آج آپ کی مسجد اور بھی گنجائش اور ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ بنایا جا رہا ہے، اوپر کا سلیب ڈالا جا رہا ہے۔ اس میں آپ تمامی حضرات، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ پیسے ہی کیا کہتے ہیں آپ دیں، ریتی اینٹ بالو سیمنٹ سریا جو بھی کیا کہتے ہیں آپ دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جیسے سر سید کو کسی نے تھوک دے دیا تھا تو انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں لگا دیا تھا گارے میں، کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی تھوک دے دے تو میں تھوک کو بھی لگا دوں گا اس میں یونیورسٹی میں۔ آج مسلمانوں کے دیکھ لیجئے کتنی شاندار یونیورسٹی ہے، کتنے بچے، کتنے ڈاکٹر، کتنے کیا کیا انجینئر، کتنے پڑھ کر کے آج نکل رہے ہیں مسلمانوں کے بچے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں چراغ تلے اندھیرا ہی رہ جائے۔ تو مسلمانوں آج اپنی اس مسجد میں آپ اور آپ اس کا کام شروع ہو گیا ہے، الحمدللہ سلیب کا کام شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ اینٹ کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے، جو بھی اس میں میٹیریل جو لگتا ہے اس میٹیریل کے ذریعے سے آپ اپنے مسجد کا خیال ضرور رکھیں۔ اور آپ اس میں ایک چیز اور کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے بہت پہلے اس بات کو کیا کہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا تھا، ان بھائیوں کو آج میں یہاں منبر رسول سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کو میری بات لوگوں تک پہنچائیے گا کہ اللہ کی قسم اس مسجد میں، آپ کی اس مسجد میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا کسی کا۔ اس باتوں کو لوگوں تک پہنچایا گیا تھا اور لوگوں کو بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ آج لوگ اسی چیز کو وہ بناتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں یہاں پر، دنیا میں سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس سے بڑی ذات کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اس رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے، اور نہ آپ لوگ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو اس میں لگائیے گا۔ ہاں صدقے جاریہ کے حساب سے صدقہ جاری رہنے والا صدقہ، اس حساب سے آپ اس مسجد کو بنائیے، 2 بلڈنگ 3 بلڈنگ 4 بلڈنگ جتنا بھی اللہ رب العالمین ہو سکے آپ اس کو اونچا کیجیے، بنائیے۔ لیکن اس میں آپ تمامی حضرات کا تعاون، اس کو ایک ہی آدمی بنا سکتا تھا، ایک ہی آدمی کا کھڑا کر سکتا تھا، لیکن یہ موقع آپ کو لے دیا گیا ہے، یہ سنہرا موقع آپ کو دیا گیا ہے تاکہ اس چیز کو آپ کے نام سے، اور آپ کے جو گھر میں آپ کے والدین جو انتقال کر چکے ہیں یا جو آپ کے گھروں میں بیمار ہیں، ان کے اس کے حساب سے، ان کے نام سے 10 اینٹیں لگوائیے، 20 اینٹیں لگوا دیجیے، 50,000 اینٹیں لگوا دیجیے، 10 بوری سیمنٹ کیا کہتے ہیں لگائیے، 50 بوری سیمنٹ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے لگائیے، حلال کی کمائی کا لگائیے، اللہ رب العالمین اس کو تعمیر قائم قائم رکھے گا۔ اور نہیں تو مغل بادشاہ کے مساجدوں کو ہم اور آپ نے دیکھا ہے آج کیا حالت ہے، ننگی عورتیں اس میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ دلی کی جامع مسجد میں چلے جاؤ تو اس میں باہر کی ایلس پیرس یہاں وہاں کی ننگی عورتیں آتی ہیں اور ہاف اسکرٹ میں ہاف چٹھی میں کیا کہتے ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں مسجد کے اندر۔
تو اس چیز کا خیال ہم اور آپ ضرورت ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.